بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، تمام شب عبادت کرتا ہوں اور کبھی سوتا نہیں جب تک کہ قرآن مجید ختم نہ کر لوں۔ بچوں جوانوں، تمہیں دنیا کمانی ہے، دنیا کو مسخر کرنا ہے، دنیا کو اپنی مٹھی میں نہیں چٹکیوں میں رکھنا ہے۔ حوصلہ لے کے جانا، آج حوصلہ، قوت، طاقت، شجاعت، ویژن۔ دنیا میں کسی سے پیچھے نہ رہو، کسی میدان میں بھی۔ جب کسی میدان میں کہہ رہا ہوں تب کانٹیکسٹ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اچھے میدان مراد ہیں، ظلم کے میدان میں آگے نہ بڑھنا۔ لیکن کسی بھی میدان، خاص طور سے علم کی دنیا، خاص طور سے علم کی دنیا، علم کی طرف سے غفلت نہ ہو۔ ابھی ایک دو جملے ذہن میں آ رہے ہیں، عرض کروں گا۔ تو یہ نسخے اس لیے یاد رکھنے ہیں کہ جب آپ دنیا میں مشغول رہیں گے بظاہر، حالانکہ میں کہہ چکا کہ جب آپ دنیا میں کمائیں گے بھی نا تو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلیں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ اگر بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نیت سے کہ ہم کسی کے سامنے ذلیل نہ ہوں، رسوا نہ ہوں، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں، ہم گدا گری نہ کریں، اللہ نے ہمیں مومن اور مسلمان بنا کے بھیجا ہے تو اللہ نے ہر چیز کا ہمیں اختیار دیا ہے، مگر کسی غیر خدا کے سامنے ذلیل ہونے کا اختیار نہیں دیا۔ کسی غیر خدا کے سامنے ذلیل ہونے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ حدیث قدسی کا مضمون ہے۔ اگر اس نیت سے کہ ہم غیر خدا کے آگے سوال دراز کر کے اپنے خدا کو رسوا کریں گے، توجہ ہے؟ میں کسی کو ملازم رکھوں اور وہ میرا ملازم آپ کے ہاں جا کے بھیک مانگ رہا ہو، ذلت کس کی ہے؟ کس کی ذلت ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ تو خدا کی مخلوق، خدا کا بندہ، بطور خاص خدا کا کلمہ پڑھنے والا اگر کہیں جا کے دست سوال گدا گری کے لیے دراز کرتا ہے تو یہ اپنے خدا کو رسوا کر رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن اپنی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنا ہے، کمانا ہے، تو یہ کمانے کے لیے گھر سے جب آپ نکلیں گے تو خدا کی قسم فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ نہ سوچ کے گھر سے نکلا کیجئے کہ ہم گھر، اللہ چھوٹ گیا گھر میں، اللہ چھوٹ گیا مسجد میں، مولا چھوٹ گئے امام باڑے میں۔ مولا نہ امام باڑے میں چھوٹتے ہیں، نہ اللہ مسجد میں چھوٹتا ہے۔ اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے، بس اللہ وہاں چھوٹ جاتا ہے جہاں نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے۔ زندگی کے کسی محاذ پر، کسی گام پر، ایک آن اور ایک نفس کے لیے خدا آپ سے جدا نہیں ہوتا۔ آپ کام کر رہے ہیں تب بھی خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ محضر الہی میں، محضر خدا میں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ عبادت کی قسمیں ہیں، آپ چاہتے ہیں ہر قسم کی عبادت ہو تو تلاوت بھی ایک قسم ہے، نماز بھی ایک قسم ہے، روزہ بھی ایک قسم ہے، کمانا بھی ایک قسم ہے۔ بھولے گا تو نہیں ہے سبق؟ حلال روزی کمانا بھی ایک قسم ہے، طالب علم کا کتاب پڑھنا بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ کتاب پڑھنا، جس بچے کو فزکس میں پی ایچ ڈی کرنی ہے اسے فزکس کی کتابیں پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے، میں اعلان کر رہا ہوں ثواب ہے۔ دنیا کی کسی بھی برانچ آف نالج میں آپ جائیں، قربتاً اللہ علم حاصل کریں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔
زندگی کا ذرا نقطہ نظر واضح ہونا چاہیے. اب جب آپ نے پڑھ کے لکھ کے تھک کے ہار کے جاب کر کے گھر آئے, اب کوئی کہے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ختم کیجئے, پاسبل نہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کا دل چاہتا ہے کہ پورا قرآن ختم کر کے سوئیں, تو کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اسی کو تو قدرت خدا کہتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنا دے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اسی کو تو قدرت خدا کہتے ہیں نا کہ ناممکن کو ممکن بنا دے. تو اب دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے جملے بہت سی جگہوں پہ کام آئیں گے. اب کوئی صاحب اعتراض کرنا چاہیں گے کہ صاحب آپ نے علم کلام نہیں پڑھا, حکمت نہیں پڑھی, فلسفہ نہیں پڑھا, ناممکن تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب ان کو کہیں اور جواب دے دوں گا. سخن شناس نئی دل برا خطا انجاست. بہرحال تو جناب سلمان فارسی کی اس روایت میں ان سب کا جواب مل جائے گا. جب لوگوں نے اعتراض کیا, اعتراض بھی کیا کیا, یا رسول اللہ یہ سلمان فارسی عجیب باتیں کر رہے ہیں, ہم نے اکثر دن میں انہیں کھاتے دیکھا ہے, اکثر راتوں کو سوتے دیکھا ہے, قرآن بھی بہت کم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اور یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو کہا جاتا ہے, بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے لقمان جیسی عقل رکھنے والا جو سلمان کو سمجھ سکے. اور فرمایا سلمان ذرا تم ہی اپنی بات سمجھاؤ. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ہر بات پر مجھے یقین ہے, ایمان ہے. آپ نے فرمایا تھا جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے, شروع میں, وسط میں, آخر میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے. جب سے آپ سے سنا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں, اس کے معنی میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص وضو کر کے سوئے رات بھر اسے نماز پڑھنے کا, عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. جب سے آپ سے سنا ہے میں اس پر کاربند ہوں, پابند ہوں, اس لیے میں وضو کر کے سوتا ہوں, مجھے یقین ہے رات بھر عبادت کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ سے میں نے سنا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ قل ہو اللہ کا سورہ پڑھ لے اللہ اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. جب سے آپ سے سنا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن ختم کیے بغیر نہیں سوتا. توجہ ہے, یہ بھی ایک نسخہ ہے سیر و سلوک کا, مگر یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس بلند نفس انسان کے لیے ہے جس کے ہاں سب سے پہلے تو یقین ہو مصطفیٰ پر, اور علم کا پایہ اتنا بلند ہو کہ اس کا موازنہ لقمان سے کیا جا سکے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہاں عزیزو, جوانوں, بزرگوں, خواتین سن رہی ہیں, میری مائیں بہنیں توجہ سے سنیں اور یہ پیغامات لے کے جائیں, محفوظ رکھیں. یہ سب قرآن اور اہل بیت کے پیغامات ہیں. اہل قرآن اور امت مصطفیٰ اور امت مرتضیٰ اور امت سید الشہداء کو کیسا ہونا چاہیے. بھائی ایک بلندر ہم آہنگ صلوات بھیج دیں. بس توجہ برقرار رکھیں. علم بہت اہم عنصر ہے, اہم ترین. چاہے دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہو یا آخرت کی. بہت توجہ سے سنیے گا, بس اب میں سمیٹ رہا ہوں. کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے خود آیت کے متن میں, مگر ظاہر ہے سینے میں اتنی طاقت ہونی چاہیے, وقت میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے. دنیا تسخیر کرنی ہے تو علم, آخرت تسخیر کرنی ہے تو علم. اور جب تک علم نہیں ہوگا
معرفت نہیں ہوگی. جب تک معرفت نہیں ہوگی محبت نہیں ہوگی. جب تک محبت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی. پہلی چیز ہے علم. اسی لیے اسلام نے علم پہ زور دیا. پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرا، پڑھو. مسلمان سب یاد رکھتا ہے، بس پہلی وحی یاد نہیں رکھتا. اقرا، پڑھو، خود پڑھو، سن کے عمل نہ کرو ورنہ کچھ اور ہو جاؤ گے. پڑھ کے عمل کرو، سن کے آگے نہ بڑھو. تو اقرا پہلی وحی ہے. حضور کا اور ارشاد، ارے مسلمانوں سے تو کہا ہی ہے حضور نے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے، فریضہ ہے. خود اس چیز کی اہمیت یہ ہے کہ اس اللہ نے جس نے اپنے نبی کو خود پڑھا لکھا کر تربیت کر کے بھیجا تھا، پھر بھی نبی کو جو دعا سکھائی تو یہ سکھائی، قل رب زدنی علما. اے نبی آپ فرماتے رہا کریں پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بچوں کو یاد رہے گی یہ بات. علم وہ جوہر نفیس ہے. لوگ جب جاب میں لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں. حضور نے کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے گور تک، آغوش مادر سے آغوش قبر تک مسلسل علم حاصل کرو. اسی لیے یہیں بریکٹ میں عرض کر دوں، پروردگار یہ حضرات جو ادارہ جعفریہ کو اس وقت چلا رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اور جس طرح سے بھی ممکن ہے آپ حضرات اس ادارے کی سرپرستی فرمائیں، تعاون فرمائیں. بغیر مانگے دینے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ میں نے جو گزارش کی ہے ان حضرات سے وہ یہ ہے کہ یہ جو سنڈے اسکول ہوتا ہے، بچے آتے ہیں تو بچوں کی کلاس کے ساتھ بڑوں کی کلاس بھی شروع ہو جائے. ایسا اسٹاف آپ کا ہو جو ماں باپ لے کے آتے ہیں بچوں کو، ماں چھوڑنے آتی ہے، باپ چھوڑنے آتا ہے، کوئی لینے آتا ہے، کوئی لے جانے آتا ہے. سنڈے ایک دن ہے، آپ اس سینٹر کو اپنی زندگی کا نیوکلیس بنا دیں. آپ یہاں آئیں، بچوں کو لے کے آئیں، خود بھی رہیں. بچوں کی کلاس الگ ہو رہی ہو، عورتوں کی کلاس الگ ہو رہی ہو، مردوں کی کلاس الگ ہو رہی ہو، سب علم حاصل کر رہے ہوں، تاکہ پیغمبر کے اس قول پہ عمل ہو جائے، اطلب العلم من المہد الی اللحد. گہوارے سے لے کے گور تک علم حاصل کرتے رہو. علم حاصل کرتے رہو مسلسل. اب مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے، جناب عسکری تقوی صاحب سامنے تشریف فرمائیں، مجھے اگر غلط یاد نہیں ہے تو کسی زمانے میں ایجوکیشن منسٹر بھی تھے یا ایجوکیشن منسٹری میں تھے یہ پاکستان میں. تو یہ خود ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہوں گے، مگر کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اب انہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ خود ان کو ہر شخص 24 گھنٹے میں ایک نسخہ، یہ ابھی ذہن میں آ گیا، 24 گھنٹے میں 24 منٹ وقف کیجئے کہ ہمیں کوئی نئی بات سیکھنی ہے روزانہ. کوئی نئی بات سیکھے بغیر ہم سوئیں گے نہیں، یا کوئی نئی بات سیکھے بغیر ہم کام شروع نہیں کریں گے. 24 گھنٹے میں 24 منٹ بس. تو حضور کے ارشاد پر عمل ہوتا رہے گا روزانہ. اب ذرا ایک جو واقعہ میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں وہ نقل کر دوں. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.